میں بات کرنے جا رہا ہوں رجب کی، ڈکی کے حوالے سے اور ندیم نانی والا کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کورس سیل کرنے پر اگر کسی شخص نے کوئی تنقیدی ویڈیو بنائی ہے اور اس تنقیدی ویڈیو کے اوپر اگر یہ برائب دیتے ہیں اور برائب دے کر یا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اداروں کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو رسا کرتے ہیں تو وہی ہے وہ آبجیکشن۔ پھر آپ اس کے والد کو اٹھائیں، لڑکے کو اٹھائیں گھر کے اور ننگا کریں، عزت نفس سے مجروح کریں، کرنٹ لگائیں۔ تو اب جو بھی تنگ کرے گا وہ یہ سوچ کے تنگ کرے کہ توہین عدالت کا کیس پھر جسٹس فاروق حیدر صاحب کی کورٹ میں چلے گا۔ ایک ایم پی اے صاحب ہیں، بڑے مشہور ایم پی اے صاحب ہیں، وہ اس کے پیچھے انوالو ہیں اور رجب بٹ کے کہنے پر انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے سی آئی اے اقبال ٹاؤن، سی آئی اے کوتوالی کے ذریعے ریڈ کروائی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رجب نے یہ کر دیا، نانی والے نے یہ کر دیا یا ڈکی نے یہ کر دیا، کروایا انہوں نے ہے، کیا کس نے ہے؟ ایک تو ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ فحاشی، پھر اوپر سے بدماشی۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں رجب کی، ڈکی کے حوالے سے اور ندیم نانی والا کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں سے بندے بھیجے جا رہے ہیں اٹھانے کے لیے اور ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ متین بھائی، کیا کوئی ڈرا سکتا ہے، کوئی دھمکا سکتا ہے؟ طلحہ کے حوالے سے ریسنٹلی بھی آپ کی میرے خیال سے ملاقات بھی ہوئی، تو اس حوالے سے کیا یہ ان کا سینیریو ہے کہ آپ پہلے ایک گند پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا اگر وہ کوئی آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ بول رہے ہیں؟ طلحہ بھائی، آپ کا شکریہ، آپ خصوصی وقت نکال کر دفتر میں تشریف آور ہوئے ہیں۔ فحاشی کو لے کر میں اس پر ڈسکشن نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انلیگل ہراسمنٹ کو لے کر ہے کہ تنگ کون کر رہا ہے، پریشان کون کر رہا ہے۔ دیکھیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر آپ رجب بٹ ڈکی کی یا ندیم نانی والا کی بات کریں تو یہ اگر فیملی بھی لوگنگ کرتے ہیں تو ان کی ایک اپنی ایک فیملی لائف ہے، اگر آپ وہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں وی ہیو نو آبجیکشن۔ فحاشی اگر پھیلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہمیں آبجیکشن ہوگا۔ کورس یہ سیل کرتے ہیں وی ہیو نو آبجیکشن، لیکن اگر کورس سیل کرنے پر اگر کسی شخص نے کوئی تنقیدی ویڈیو بنائی ہے اور اس تنقیدی ویڈیو کے اوپر اگر یہ برائب دیتے ہیں اور برائب دے کر یا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اداروں کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو رسا کرتے ہیں تو وہی ہے وہ آبجیکشن۔ معاملہ یہ ہے کہ جو طلحہ مقصود ہے، بڑا سمجھدار، بڑا ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ لڑکا ہے۔ طلحہ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر رجب ڈکی اور ندیم نانی والا انٹرویو اپنا جو ہے کورس سیل کر رہے ہیں تو شاید یہ ایک سکیم ہے۔ اب یہ طلحہ کی ایک ذاتی رائے ہے جس سے کئی لوگ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور کئی لوگ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ طلحہ نے اگر ایک تنقیدی ویڈیو بنائی ہے اسکیم 2025 کے نام سے تو ڈیفینیٹلی اگر اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو پسند کیا نا۔ اب اس پر اس کے گھر ریڈ کرنا اور ریڈ کروا کر اگر اس کا نام ملنا تو اس کے والد صاحب کو اٹھوانا، پھر لڑکے کو اٹھوانا، ساری رات تشدد کروانا، کرنٹ لگوانا، اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے رجب ڈکی یا ندیم سے گلا نہیں ہے، مجھے گلا ہے پنجاب پولیس سے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے وار کھول دیتا ہوں پنجاب پولیس کے اوپر، آ جا کے گھما کے پنجاب پولیس کے اوپر ڈالتا ہوں۔ اس کی وجہ دیکھیں، رجب خود تو نہیں گیا، ندیم خود تو نہیں گیا، نہ سعد الرحمان خود گیا۔ کس کو پیسے لگے؟ پنجاب پولیس کو۔ کس کے ڈالے گئے؟ پنجاب پولیس کے۔ ذمہ داری کس کی تھی پروٹیکشن کی؟ پنجاب پولیس کی۔ اگر وہی پنجاب پولیس کسی کے کہنے پر کسی لڑکے کے گھر میں ریڈ کرتی ہے اور پھر وہ لڑکا اگر نہیں ملتا، مان لیجئے لڑکا قصوروار ہے، اس کے والد کا قصور تو نہیں ہے، پھر آپ اس کے والد کو اٹھائیں، لڑکے کو اٹھائیں گھر کے اور ننگا کریں، عزت نفس سے مجروح کریں، کرنٹ لگائیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میرا اس میں پوری پنجاب پولیس سے، حکومت وقت سے، نہ صرف پنجاب کی حد تک بلکہ پورے پاکستان کی حد تک میں یہ سجیشن دوں گا، میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اداروں کو ٹھیک کیجئے۔ لوگ جو ہراساں ہوتے ہیں ڈائریکٹلی کم اور اداروں کے ذریعے زیادہ ہراساں ہوتے ہیں۔ متین بھائی، پھر ہماری بدقسمتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ استعمال کر کے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ بدقسمتی ہے،
طلحہ سے ملاقات ہوئی, طلحہ نے کیا کہا کہ طلحہ تو اس وقت ہوش و حواس میں ہے بھی ہے کہ نہیں؟ طلحہ کی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. طلحہ از آور کلائنٹ, اور ایک ایسا ہمارا کلائنٹ ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات ملے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ جو محنت کر رہا ہے, ایک بچہ جو معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو پہلو لانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو تنگ کیا جائے, یہ بڑی زیادتی ہے. تو طلحہ کو میں نے کہا ہے کہ کچھ دن تک, جب تک یہ معاملے کو میں اچھے طریقے سے حل نہیں کرتا, آپ تھوڑا سا رو پوش رہیں, یعنی فرنٹ پر نہ آئیں, نہ کسی کو بتائیں آپ کہاں پہ ہیں. ایک مرتبہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن فائل کی. جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس وہ ریٹ ہماری لگی. انہوں نے آج بڑی سختی سے تنبیہ کی کہ کوئی بھی طلحہ یا اس کی فیملی کو, مقصود فیملی کو تنگ کرے گا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا. تو اب جو بھی تنگ کرے گا وہ یہ سوچ کے تنگ کرے کہ توہین عدالت کا کیس پھر جسٹس فاروق حیدر صاحب کی کورٹ میں چلے گا, اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کی کورٹ میں جب توہین عدالت کا کیس چلتا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ آئی جی کو بلاتے ہیں. طلحہ یہ رابطے میں تھے, آپ بتایا پروپر تشدد کیا گیا, ویڈیوز بنائی گئی؟ تشدد کی ویڈیو نہیں بنائی گئی, ننگا کیا, تشدد کیا, کرنٹ لگایا. اور اس کے والد کو بھی؟ اسی کو, والد کو ہی تو پکڑ کے لے کے گئے ہیں. والد کو ہی کیا نا. تو اس میں طلحہ ابھی غائب ہے, طلحہ کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. طلحہ نہیں پکڑا گیا نا, وہی تو میں بتا رہا ہوں, طلحہ کو بھی آپ نے سائڈ پہ کیا ہوا کہ ابھی فرنٹ پہ نہیں ہے. کیا سائڈ پہ کرنا ہے, وہ خود ہی سائڈ پہ ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابھی وہ فرنٹ پہ نہ آئے, رائٹ, جب تک معاملہ سارے کلیئر نہیں ہو جاتی. طلحہ کو بھی خطرہ ہے ابھی فی الحال, طلحہ اگر سامنے آتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک ایم پی اے صاحب ہیں, بڑے مشہور ایم پی اے صاحب ہیں, وہ اس کے پیچھے انوالو ہیں, اور ان کا تعلق ڈائریکٹلی رجب بٹ سے ہے. اور رجب بٹ کے کہنے پر انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے سی آئی اقبال ٹاؤن, سی آئی اے کوتوالی کے ذریعے ریڈ کروائی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ انوالو ہیں پیچھے, ایک ایم پی اے صاحب. پیچھے اگر دیکھا جائے, پاس دیکھا جائے تو ڈکی کو دیکھا جائے, ڈکی نے ساری زندگی لوگوں کو روسٹ کیا ہے, ڈکی کے گھر میں تو کسی نے ریٹ نہیں کروائی. اب اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں, کوئی آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے, تو آپ اس کا یہ مطلب لیں گے؟ نہیں طلحہ بھائی, اس میں نا ساری وکٹم ہیں. دیکھیں رجب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ آپ نے دیکھی نہیں کہ اگر اس نے ایک شیر کا بچہ پکڑا ہے تو اس کے گھر ریڈ ہوئی, زیادتی کرنے والا کون تھا؟ کچھ دن پہلے یہ پکڑا گیا, کیا نام ہے, سعد الرحمان جسے ڈکی کہتے ہیں, ڈکی اور اس کی بیوی دونوں گرفتار ہوئے اسلحے کی نمائش میں. کس نے پکڑا؟ ندیم نانی والا پکڑا گیا قیدی نمبر 804 کے پیچھے. پکڑنے والا کون تھا؟ پنجاب پولیس. تو دیکھیں کہ یہ لوگ جو آج آپ کو ظالم نظر آ رہے ہیں, یہ کبھی نہ کبھی وکٹم رہے ہیں, اور جو ایک مرتبہ پنجاب پولیس کا وکٹم بن جاتا ہے نا, وہ بیلی بن جاتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اگر دوسرے بندے پیسے دے کے میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو کیوں نہ پیسے میں دے کر میں کارروائی کروا دوں. تو وہ ایک چین بن گئی ہے. اصل میں مجرم کون ہے؟ بات تو آپ نے کر دی, مجرم تو وہی جس نے پیسے لے لیے, اپنا کام بھی کر لیا. دیکھیے اصل میں تو ہمارا دارا ہی ہے نا پیچھے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رجب نے یہ کر دیا, نانی والے نے یہ کر دیا, یا ڈکی نے یہ کر دیا. کروایا انہوں نے ہے, کیا کس نے ہے؟ کیا پنجاب پولیس نے. یس. اچھا, اس میں یہ بھی آتا ہے متین بھائی کہ بغیر تحقیق کیے, یعنی ہمارے اتنے ادارے کھلے لگام بے لگام ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر اپلیکیشن دی بھی ہے تو طلحہ کے خلاف تھی, اس کے والد کا تو کوئی قصور نہیں تھا. یعنی اگر والد گھر نہ ہوتے تو والدہ اٹھا لیتے. یہ اکثر اوقات کیسز آپ نے ایسے ایکسپوز بھی کیے ہوئے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ ایکسپوز کیا ہوا ہے, ان کو بے لگام جو ہے, ان کو لگام ڈالی کیسے جائے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کو ادارے سے پرابلم ہوتی ہے تو اس کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے کورٹس ہیں. تو ہماری ایک تو کورٹس کو بڑا مضبوط اور جاندار رول پلے کرنا چاہیے ہراسمنٹ کے کاموں میں. کورٹس کو لگتا ہے کہ شاید ہراسمنٹ پٹیشن آتی ہے کورٹ کے اندر تو شاید وہ جعلی پٹیشن ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کسی شخص جو کہ کورٹ کے پاس آتا ہے, اگر وہ کہتا ہے نا میرے پاس جناب ویڈیو ایویڈنسز اویلیبل ہیں, تو اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کا اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ آج کے دور میں ٹیکنیکل دور ہے, ہماری کورٹس کے اندر ویڈیوز کی وہ اہمیت نہیں ہے, لیکن آرٹیکل 164 ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں وہ ثبوت کا حصہ بن سکتی ہیں, شہادت کا اور ایویڈنس کا حصہ بن سکتی ہیں. قانون شہادت آرڈر کے اندر واضح لکھ دیا گیا.
تو اس آرٹیکل 164 اور 165 کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل ڈیوائسز کی جو ایویڈنسز ہیں اس کو سامنے رکھیں. ان ریفرنسز کے اندر تمام پولیس آفیسرز جو کہ اپنی حدود و قیود سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ.